اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، قطب اور غوث جیسے اعلیٰ مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں سے ان سے کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں سے آج تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں ان برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشن گوئی فارسی اشعار کی صورت میں کی ہے، جو آج تک حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قصیدے کے اشعار مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن 300 اشعار سے زائد کے اشعار موجود نہیں ہیں، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا تقاضا کرتا ہے۔ انسانی عقل یہ پیشن گوئیاں دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے یہ پیشن گوئیاں آج سے 1000 سال پہلے کی، جس میں بر عظیم پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام بھی ترتیب سے بتائے گئے ہیں، چاہے وہ نام امیر تیمور کا ہو یا پھر نادر شاہ کا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں حرف بہ حرف پوری ہوئی ہیں۔ یوں تو یہ پیشن گوئیاں بہت زیادہ ہیں، جن کو ایک ساتھ ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم نے آپ کے لیے چند اہم پیشن گوئیوں کا انتخاب کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ان پیشن گوئیوں کا ذکر کریں گے جو قیام پاکستان کے حوالے سے کی گئی اور اس کے بعد کے حوالے سے کی گئی، اور ان پیشن گوئیوں کا بھی ذکر کریں گے جن کا ہونا ابھی باقی ہے۔ اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ پاک و ہند کے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں، انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ اپنے مکر و فن سے لوگوں میں ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ اگر اب ہم اس پر غور کریں تو برے صغیر پاک و ہند کو انگریز خود ہی چھوڑ کر چلے تو گئے تھے، لیکن مسئلہ کشمیر ہم میں ضرور چھوڑ گئے۔ پھر فرماتے ہیں، جب ہندوستان 2 ملکوں میں تقسیم ہو جائے گا، انسانوں کا خون بے دریغ جاری ہوگا، سازش و فتنہ اس وقت انسانی سوچ سے بڑھ کر ہوگا، اکثر مسلمان ہندوؤں کے ظلم سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجرین کی شکل اختیار کر لیں گے، مسلمانوں کی غیرت و ناموس کو نقصان پہنچایا جائے گا، گویا مسلمانوں سے ان کی بہن بیٹیاں اور عورتیں چھین لی جائیں گی، پھر مسلمان اپنے اسلاف کے علاقے یعنی کہ بلوچستان، سندھ، سرحد، پنجاب میں پناہ حاصل کر لیں گے، لیکن اس رنج و مصیبت کے بعد ان کی بختاوری ظاہر ہوگی، یعنی کہ قیام پاکستان۔ پھر اس کے بعد اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور مسلمان کافروں کے ساتھ ایک جنگ لڑیں گے، یعنی کہ 1965 کی جنگ۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں، اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا، یعنی کہ 1947 سے 1970 کا دورانیہ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ مسلمانوں پر قہر نازل ہوگا۔ اب اس میں پیشن گوئی 1970 کے بعد کی ہے، تو یہ قہر 1971 میں مسلمانوں پر سقوط ڈھاکہ کی شکل میں نازل ہوا تھا، اور اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں پر اپنی زمین تنگ ہو جائے گی اور تباہی و بربادی ان کی تقدیر بن جائے گی۔ پھر آپ آگے کے حالات کے بارے میں فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج ان کو بوجھ لگنے لگے گا، موسیقی، شراب، زنا ان میں عام ہو جائے گا، اور پھر ایک بہت بڑا قہر آئے گا جو سزاوار کے لیے سزا ثابت ہوگا، اور آخر ذات باری تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری کرے گی، اور اس حکم میں مسلمان مارے جائیں گے، مسلمانوں کی جان اور جائیداد یکساں طور پر سستی ہوگی، ایک بحر بے کراں کی طرح مسلمانوں کا خون رواں ہوگا۔ فلسطین، سیریا، یمن، لیبیا، سوڈان اور کچھ اور ممالک کے حالات سے آپ خود بھی واقف ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کی پوری ہو جانے والی چند پیشن گوئیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو انتہائی مختصراً بتایا، لیکن آئیے اب ان پیشن گوئیوں کی طرف تفصیلاً دیکھتے ہیں جو اب ہونے والی ہیں۔ اور خیال یہ کیا جاتا ہے
ان میں سے چند پیشن گوئیاں 2020 سے 2025 کے دورانیہ میں مکمل ہوں گی۔ مستقبل کے بارے میں ان کی پیشن گوئی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ مستقبل میں ایک خلفشار کے وقت بت پرست ہندوؤں کا کلمہ گو مسلمانوں پر ظلم و جبر کا ذکر کرتے ہیں، جس پر مسلمان صبر سے کام لیں گے۔ اگلے مرحلے پر عراب پہاڑوں، بیابانوں اور صحراؤں سے مدد کے لیے نکل آئیں گے، جبکہ چترال ناگا پربت چین کے ساتھ گلگت اور تبت کا علاقہ میدان جنگ بن جائے گا۔ اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پر اسرار پیشن گوئی میں نہایت سخت اور سنگین اور خونی منظر پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس دوران دریائے اٹک یعنی کہ دریائے سندھ کفار کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ یہاں پر کفار سے مطلب ہندوستانی فوج ہے۔ مزید پیشن گوئی میں آتا ہے کہ انہی ایام میں کابل یعنی کہ افغانستان کے لوگ کفار کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، جبکہ اسی پیشن گوئی کا اگلا ایک شعر مجاہدانہ جذبے کا نقطۂ عروج ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اور تشریح اس طرح سے ہے: سرحد کے غازیوں کے جذبے سے زمین لرزے گی، وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ دوسری جانب ترکی، چین، ایران، عرب اور مشرقی وسطی کے مسلمان والہانہ جذبے کے ساتھ یکجا ہو کر پنجاب شہر لاہور، جس کے بارے میں شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، کشمیر، دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے درمیان 2 آب کا علاقہ اور شہر بجنور پر غالباً قبضہ کر لیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ جان سے مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو وارانہ رسم و رواج سے پاک ہو جائے گا۔ اسی دوران اس ہندوستان کی طرح مغرب یعنی کہ یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ اس میں 2 الف یعنی کہ امریکہ اور انگلستان میں سے 1 الف روس کے حملے سے ایسا تباہ ہو جائے گا کہ اس کا ایک نقطہ بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ اس کا نام اور تذکرہ صرف تاریخی کتابوں میں ہی ملے گا۔ لیکن اس کے بعد جیسے کہ ہر مسلمان قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قرب قیامت کی انتہائی قریبی نشانیوں کا ظہور ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی آفاقی پیشن گوئی کے مطابق ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا اور پھر اچانک حج کے دنوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظاہر ہونے کی شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ ادھر دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ اپنی آفاقی پیشن گوئی کے اس نازک ترین اختتامی مرحلے پر آ کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اپنے آخری شعر میں رب کے رازوں کو مزید افشا کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہتے ہیں: اے نعمت اللہ شاہ ولی، خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔